الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست ادب گاہست زیر آسمان سے نازک تر نفس گم کردمی آیت جنیدو با یزیدی جا. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں اہل ایمان کو پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کا حکم فرمایا. سب سے پہلے اس آیت طیبہ کا شان نزول عرض کروں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو بہت سارے حضرات داخل اسلام ہوئے. انہی میں ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے متبحر عالم تھے اور توریت و انجیل کا انہیں علم حاصل تھا. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا غلغلہ اور آمد کا چرچا انہوں نے مدینہ طیبہ میں سنا تو اس وقت یہ کھجور کے باغ میں کچھ کام انجام دے رہے تھے.
سرکار کی تشریف آوری کا چرچا عام ہوا تو اسی وقت سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ اتفاق دیکھیے کہ جس وقت بارگاہ نبوت میں یہ حاضر آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ کے محبوب اس وقت یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام، اے لوگو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور آپس میں سلام کو عام کرو۔ وَقُومُوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ فِي النِّيَامِ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، اس وقت اللہ کی عبادت کرو جس وقت لوگ رات میں نیند میں ہوں، سو رہے ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قیام کرو، عبادت کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پاکیزہ کلمات، مبارک کلمات ان کے گوش پاک میں پڑے، سرکار کے جمال جہاں آرا کی طرف نظر بھر کے دیکھا تو ان کا دل ایمان کی طلعتوں سے منور ہو گیا اور قدم پاک مصطفیٰ میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف و اسلام ہو گئے۔ چونکہ یہ یہود کے متبحر عالم تھے اور توریت اور انجیل کے واقف کار تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی احکامات پر عمل شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ یہود کے لیے اونٹ کا گوشت جائز نہ تھا، وہ اس کے گوشت اور دودھ سے بچا کرتے تھے، انہوں نے خیال فرمایا بگوش ہوش سننے کی ضرورت ہے، توجہ درکار ہے، صحابی رسول ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ارادہ فرماتے ہیں کہ گوشت کھانا اسلام میں حلال و مباح ہے اونٹ کا، اسی طرح اونٹ کا دودھ حلال و مباح ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں کہ اسے کھایا یا پیا جانا لازمی ہو۔ اگر کوئی شخص نہ کھائے تو مذائقہ کیا ہے؟ ہزاروں چیزیں حلال ہیں، کیا ہر حلال چیز ہم کھاتے ہیں؟ ہزاروں چیزیں معقولات میں شامل ہیں، علاقائی اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، کیا ہر چیز ہر ایک کھاتا ہے؟ خیال فرمایا اونٹ کا گوشت اسلام میں مباح و جائز و حلال ہے اور یہود کے ہاں اس کا کھانا منع و حرام، تو خیال فرمایا اگر ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بھی اطاعت ہوگی اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی بھی اتباع ہوگی۔ تو آپ نے کچھ عرصے تک نہ اونٹ کا گوشت کھایا اور نہ اونٹ کا دودھ نوش فرمایا، یہاں تک کہ ایک روز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو جو تمہارے اس سے پہلے مذہب میں، یہود کے مذہب میں جو چیز اس وقت جائز نہ تھی اور اب شریعت مصطفیٰ میں اس کے جائز ہونے اور حلال ہونے کا حکم دیا گیا، تو اب اس سے گریز کرنا، اس سے بچنا اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کے منافی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا، یہ آیت طیبہ سنائی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ اسلام میں اونٹ کا دودھ اور گوشت حلال و مباح ہے، لیکن اس کا کھانا یا پینا فرض یا واجب نہ تھا، اس لیے میں اس سے بچتا رہا، لیکن آج اللہ رب العزت نے جب یہ حکم فرمایا تو سرے نیاز خم ہے، اور اسی وقت سے انہوں نے اس کے استعمال کے لیے تیاری کر لی اور اسے پسند فرمانے لگے۔ یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمام امور میں
احکام شریعت کو بیان کرنے میں سب سے پہلے اولیت ایمان کو دی جاتی ہے۔ احکام کا مکلف مومن ہے، فرمایا جاتا ہے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اونٹ نہیں کھایا، کچھ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کچھ دن، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت طیبہ نازل فرما دی۔ آج ہم اپنے اسلام کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا حال اسلامیات کے عمل میں کس درجہ بیکار ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ علماء کرام سے محبت کرتے اور جن احکامات پر انہیں عمل کرتے دیکھتے اس کی نقل کیا کرتے، بجاوری کرتے، اور جس کام سے انہیں اجتناب کرتے دیکھتے اس سے اجتناب کرتے۔ کس قدر سعادت مند تھے وہ لوگ، اور آج کا حال یہ ہے کہ خود تو اسلامی معمولات سے بہت دور ہیں ہی، لیکن جو عمل کرنے والے علماء یا نیکوکار لوگ ہیں ان پر بھی طرح طرح کی تنقیدیں ہوتی ہیں۔ اسلام کے احکام واضح و روشن ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی ہمیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی تھی۔ جس زمانے میں ہم اور آپ موجود ہیں، اس زمانے کے متعلق اسلام کی کمزوریاں اور اسلام کی زبوں حالی کا ذکر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے بیان فرما دیا۔ اللہ کے حبیب ایک روز صحابہ اکرام کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار جبل احد پر تشریف لے جا کر کچھ دیر کے لیے قیام فرماتے ہیں، پھر میرے آقا آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تمہارے اوپر آسمان سے تمہارے گھروں میں فتنوں کا اترنا اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی بارش کا برسنا دیکھتا ہوں۔ آخر زمانے میں اسی طرح یہ فتنے آسمان سے اتریں گے۔ تو یہ فتنوں کے آغاز کو اگر دیکھا جائے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال سن ہجری 11 میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امیر المومنین اور مسند اعلی خلافت ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ انہی کے زمانہ پاک سے فتنوں کا ظہور ظاہر ہونے لگا۔ مسیلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے اسی زمانے میں دعوی نبوت کیا۔ قرآن کریم کی آیت طیبہ وما محمد الا رسول، اسی طرح محمد الرسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کی رسالت کے اعلان تام کے ساتھ ہی اعلان فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ جہاں حضور کی رسالت عامہ کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی کلام پاک میں فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کو جو بھیج رہے ہیں یہ آخری رسول ہیں۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت طیبہ کے نزول کے بعد بارہا اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو باوجود اس کے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اسلام کے مدعی تھے، لیکن جب اس نے دعوی نبوت کیا، صحابہ اکرام جڑ کر جمع ہوئے اور میٹنگ کی، اور صحابہ اکرام میں جو اصحاب حل و عقد تھے انہوں نے فیصلہ لیا کہ اس کی سرکوبی ضروری ہے۔ تو جنگ یمامہ عمل میں آئی، اور جنگ یمامہ میں اس فتنے کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر زمانے کے فتنے سے آگاہی فرمائی۔ اس زمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایک قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا کہ صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کفر میں چلا جائے گا۔ یمسی مومنا
وَيَصْبَحُ كَافِرًا، اور کوئی ایسا ہوگا جو شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح جب طلوع ہوگا تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ فساد اعتقاد آخری زمانے میں زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستفترق امتی 73 ملتا كلهم في النار الا واحدة قيل من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت میں اعتقاد کے فساد کے لحاظ سے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جماعت ناجیہ کے علاوہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ عرض کیا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ وہ جنتی جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ہم اہل سنہ، ایک حدیث پاک میں فرمایا ہم الجماعہ، یعنی وہ مبارک ناجی جماعت اہل سنت کی جماعت ہے، وہ مبارک جماعت اہل سنن کہلائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام قیامت کے فتنوں سے آگاہی عطا فرمائی، اور جو سرکار نے بتایا کچھ چیزیں ظاہر ہو چکی اور کچھ مسلسل ظاہر ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سنتوں کو پامال کریں گے، فرائض و واجبات میں غفلت اس درجہ بڑھ جائے گی کہ ان کو فرض کی اطاعت کا احساس تک نہ ہوگا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ماں اپنے گویا آقا کو جنم دے گی۔ اسی طرح فرمایا حج کی زیادتی ہوگی، یعنی قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا در و دیوار سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی اور شناعت گناہ لوگوں کے دل سے نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم احیاء سنت اور احیاء دین کے کاموں میں منہمک رہیں۔ اعتقاد کے فساد کا حال تو یہ ہے کہ آج ایک شخص ظاہر ہوتا ہے اور وہ ہر دن نیا چولا بدلتا، اس کا دل نہیں بدلتا، دل بدلتا رہتا ہے۔ جب غیر مقلدوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تو پکا اہل حدیث سلفی غیر مقلد ہوں، اور جب وہ دیوبندی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں پکا دیوبندی ہوں، اور جب وہ کسی اہل سنت کے قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم تو سنی ہیں، اختلافات میں نہیں پڑتے۔ مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے، تو یہ خبر ضرور صادق آنے والی ہے، ضرور سچی خبر ہے۔ اور خیال رکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معتقدات جداگانہ ہوں اور کوئی شخص تمام معتقدات کے لوگوں کو صحیح اور مومن مانے۔ ذرا خیال کیجئے جنگ یمامہ میں جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ فرمائی تو وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ کلمہ پڑھنے والوں پر آپ تلوار اٹھائیں گے، بلکہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا اقرار لسانی اور تصدیق قلبی ہے ان تمام احکام کی جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے۔ اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک حکم کا منحرف ہوا وہ ضرورت دین کا منکر ہو گیا، اور منکر ہو کر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جب قرآن کریم نے فرما دیا کہ یہ آخری رسول ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو اب جو دعوی نبوت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ملعون ہے، اور جو اسے نبی مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
معلوم ہوا کہ فرقے مختلف ہیں. ایک شخص کا اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں. تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے یہی لکھا. یہ اسماعیلی فرقہ یہی اعتقاد رکھتا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے. اور ایک جماعت ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے جس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں اپنے تمام پسندیدہ بندوں میں اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم و فضل عطا فرمایا. اس پر قرآن شاہد ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَيْكَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا. اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہے. بتاؤ، ایک شخص کہتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، اور ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کو علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا. قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ کے محبوب پر سب ظاہر فرما دیا. دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کا عقیدہ ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، معاذ اللہ وقوع کذب صادق آ چکا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ایک شخص کہتا ہے اللہ سچا ہے، اللہ سے جھوٹ ممکن نہیں، جھوٹ عیب ہے، اللہ کی ذات میں ہر عیب محال ہے، وہ سبوح و قدوس ہے، وہ سبحان ہے، وہ ہر عیب سے مبرہ و منزہ، ہر عیب سے پاک ہے، اور جھوٹ چونکہ عیب ہے یہ اللہ کی ذات سے ممکن نہیں. بتاؤ، جو جھوٹا کہتا ہے اور جو سچے کا اعتقاد رکھتا ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ صلح کلیت اس زمانے کا فتنہ عظیم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے فتنوں سے آگاہی دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پر رہو گے. سبحان اللہ. آؤ صحابہ اکرام کی حیات طیبہ دیکھو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں نے خروج کیا. آپ نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور جہاد کا حکم فرمایا. ان خارجیوں سے جہاد کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، ان کی شان عظمت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سے انہوں نے تفسیر قرآن سیکھی. سرکار اپنی موجودگی میں قرآن کی تفسیر ان سے بیان کرایا کرتے. حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور عبید ثلاثہ میں سب سے زیادہ معروف و مشہور فقیہ مدینہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کرتے ہیں امیر المومنین، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا ان سے جہاد کیا جائے؟ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے جہاد کرو. انہوں نے شریعت طاہرہ میں ضروریات دین کا انکار کیا. اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یخرجون من الدین احکامہم احکام المرتدین. یہ دین سے نکل گئے، ان کے احکام مرتدین کے احکام ہیں. فرمایا سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم ان سے جہاد کرو گے اور ان میں سے کوئی بچ کر نہ جا پائے گا علاوہ 20 کے. تم جاؤ، اللہ تمہیں نصرت و فتح عطا کرے گا. یہ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے، جنگ کی، تلواریں سرخ ہوئی، خون بہ گیا. جب یہ بھاگے تو ان میں سے صرف 20 لوگ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صرف 20 لوگ وہ تھے جو ندی میں کودے. پانی میں کودنے کے بعد جو تیر کر نکلے ان کی تعداد میں نے 20 گنی، کوئی 21واں پار نہ ہو سکا، سب ہلاک کر دیے گئے. بتاؤ کیا کلمہ پڑھنا ہی دیکھا جائے گا؟
نماز پڑھنا ہی دیکھا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے یہ ملاحظہ کیا کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمے میں جو ضروریات دین آتے ہیں یہ ان پر گامزن ہیں یا اس کے منکر ہوئے۔ ضروریات دین کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت طیبہ بلکہ کسی ایک لفظ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں۔ سرے تسلیم جھکا کر احکام الہیہ کا اقرار کرنا اسلام ہے اور مسلمان ہونا ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا دائرہ اسلام سے خروج اور کفر ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں سرکار کے وصال پاک کے بعد، سرکار کے پردہ فرما لینے کے بعد قرب و جوار کے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مال والا اپنے مال کی ایک بکری زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج وہ اس کا انکار کرتا ہے تو یہ فرضیت کا انکار ہے، میں اس سے جہاد کروں گا۔ اسلام نام ہے تمام احکام دینیا ضروریہ کا اقرار کرنا اور دل سے اعتقاد کرنا، اور کسی ایک ضروریات دین میں سے ضرورت دین کا انکار کفر ہے۔ تو یہ زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں بتائیں سب ظاہر ہو رہی۔ سرکار نے فرمایا سنتیں پامال ہوں گی، علل اطلاق مسلمان سنتوں سے گریزاں ہوں گے اور احساس بھی نہ ہوگا۔ اپنے قرب و جوار میں دیکھو سنت متوارثہ، سنت واجبہ ہے داڑھی رکھنا، ذرا غور کرو کتنے مسلمان اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جب اپنے مولا کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ساری مراعات مجھے عطا ہو، اور نافرمانی کا حال یہ ہے کہ ایک سنت مصطفیٰ کا بوجھ نہیں اٹھتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب سرکار نے وصال فرمایا 1,24,000 تقریباً صحابہ اکرام تھے، کوئی ایک ایسا صحابی نہ تھا جو داڑھی منڈاتا ہو، تمام صحابہ اکرام داڑھی رکھتے تھے۔ آج تم نے سنت مصطفیٰ سے گریز کیا، اعراض کیا، اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت نے تم سے منہ پھیر لیا۔ اگر ہم اپنے آقا کی اتباع سنت میں کمر بستہ ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے فرمان کے مطابق جو بشارت دی ہے وہ آج بھی پوری ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دعویٰ ایمان کا ہے، طریقے یہود و نصارہ کے پسند آتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نوجوانوں کے بال دیکھتا ہوں، ایک سر پر کئی رنگ کے بال ہیں اور کہیں جھوڑ کی طرح 20 سر میں بال کھڑے ہیں اور دائیں بائیں سے سب بال کاٹ دیے گئے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا زمانہ قریب آئے گا، لوگوں کی عقلیں زائل ہوں گی، امت کے لوگ ایسے بال کٹائیں گے جیسا یہ اونٹ تمہیں نظر آتا ہے۔ اس اونٹ کے گرد و پیش میں بال نہ تھے اور سر پر بیچ میں بال کھڑے تھے۔ یاد رکھو شریعت طاہرہ نے ہمیں آزاد نہیں رکھا۔ ہمارا لباس اسلامی، ہمارا چہرہ اسلامی، ہمارا کردار اسلامی، ہماری گفتار اسلامی۔ گالی گلوچ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک اونٹ کی گوشت کی بوٹی نہ کھانا، کچھ دن اس سے اجتناب رکھنا، رب تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ اور آج کتنے احکام شرع ہیں جو ہمارے لیے ہر وقت پیش آنے والے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ واہمہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کا اس معاملے میں حکم کیا ہے۔
ہم دنیا کی نیرنگیوں میں گم ہو گئے. اپنے بچوں کی تہذیب کو دیکھو. گالی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سباب المسلم فسق، مسلمان کا گالی دینا اسے فاسق بنا دیتا ہے. گالی بکنا حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے گالی کا رواج عام ہو جائے گا اور گالی دینے سے لوگ ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے متوجہ کیا کریں گے. پنجاب صوبے میں جا کر دیکھیے، ایک نوجوان اپنے دوست کو دور سے گالی دیتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا آ کر اس سے لپٹ جاتا ہے. یہ طریقہ قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ نے بیان فرمایا. خدارا اپنی زبانوں کو محتاط کرو. بیوی کے لیے گالی دینا عام ہے، اپنے دوست احباب کے لیے گالی بکنا عام ہے، لیکن یاد رکھو گالی بکنے والی زبان دعاؤں کے لیے بے اثر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب نے منع فرمایا اور خود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَلَامِزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ. کسی کو برے لفظوں سے نہ پکارو، کتنا برا نام ہے ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا حال یہ ہے کہ ہر گھر میں اسلام سے بیداری ہے. بچوں کو سلام سکھایا جاتا ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ. میں کہتا ہوں انگریزی سیکھو مگر اسلامی تہذیب سنت مصطفیٰ کو پامال مت کرو. میرے آقا نے فرمایا سلام کو عام کرو، یہ محبت کو عام کرنا ہے. سلام کو عام کرو، لوگوں کے دل میں تمہاری عزت اتر جائے گی. آپس میں سلام کیا کرو، لوگ تمہارے ساتھ قدر و منزلت سے پیش آئیں گے. اللہ تمہیں وقار عطا کرے گا. سبحان اللہ. سلام کی کتنی عظمتیں ہیں، کیسا پیارا سلام. السلام علیکم. قرآن فرماتا ہے تحیۃ مبارکۃ، یہ بڑی برکت والی دعا ہے. گڈ نائٹ کے معنی کیا ہوں گے؟ رات اچھی ہو یا رات اچھی ہے. صبح چاہے قیامت ٹوٹے، دوپہر کو چاہے تمہارے ساتھ کچھ ہو. اسلام کا سلام قربان جائیے. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ہر وقت سلامتی ہو، اس وقت بھی سلامتی، ہر حال میں سلامتی. اس نے کہا وعلیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو. جس نے کہا السلام علیکم جواب دینے والا کچھ اضافہ کرے، ورحمت اللہ کہے یا وبرکاتہ اور بڑھائے، تاکہ اس کے سلام کا ایسا جواب ہو کہ جو نیکی اس نے کی ہے تم اس سے بڑھ کر سلوک اس کے ساتھ کرو. افسوس، صد افسوس، بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت کے بجائے یہود و نصارہ کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں پورے اس طرح داخل ہو جاؤ کہ تمہاری کردار سے، تمہاری گفتار سے، تمہاری رفتار سے، تمہاری ہر ادا سے یہ ظاہر ہو کہ تم اسلام والے مسلمان ہو، اللہ کے محبوب کے سچے غلام ہو. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلامی معمولات پر اور اسلامی معتقدات پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے. بد مذہبوں سے بچو، بے دینوں سے دور رہو، یہود و نصارہ کی نقل نہ کرو. میرے آقا کا بار بار ارشاد ہے خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تم وہ اعمال اختیار کرو جو اسلام نے تمہیں حکم دیا، جو تمہیں سنت مصطفیٰ سے ملے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.